پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 پر بھارت کے ساتھ معاملات کے حل ہونے کی۔ تو جناب آئی سی سی کو چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے بڑی کامیابی مل گئی ہے۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے پاک بھارت میچز کے لیے ہائیبرڈ ماڈل پر اتفاق بھی ہو گیا ہے۔ پاک بھارت میچز 2027 تک ہائیبرڈ ماڈل کے تحت ہوں گے اور بھارت میں تمام ٹورنامنٹ کے لیے پاکستان بھارت نہیں جائے گا۔ جی بالکل، اور پاکستان کے تمام میچز جو ہیں وہ نیوٹرل مقام پر کھیلے جائیں گے۔ 8 ٹیموں کے ٹورنامنٹ میں صرف بھارت کے میچز کسی دوسرے مقام پر کھیلے جائیں گے۔ معاہدے کے مطابق 2027 تک تمام آئی سی سی ایونٹس ہائیبرڈ ماڈل کے تحت ہوں گے۔ بھارتی میزبانی میں ہونے والے ایونٹ میں پاکستان بھارت کا دورہ نہیں کرے گا۔ پاکستان کے تمام میچز نیوٹرل وینیو پر کھیلے جائیں گے اور کرک انفو کی رپورٹ کے مطابق اگر ہم بات کرتے ہیں تو معاہدے کی تفصیلات کے ساتھ ایک قرارداد بھی دیکھی گئی جس پر آئی سی سی بورڈ کی رائے شماری متوقع ہے۔ معاہدے کے اطلاق 2028 کے ویمنز T20 ورلڈ کپ پر بھی ہوگا اور نیوٹرل مقام کی تجویز میزبان ملک دے گا جس کے لیے آئی سی سی کی منظوری بھی درکار ہوگی۔ دوسری جانب پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ جنوبی افریقہ۔ گرین شرٹس اور پروٹیس آج دوسرے ون ڈے میں اس وقت آمنے سامنے ہیں۔ انہی معاملات پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر لیا ہے اسپورٹس اینالسٹ عرفان سے۔ عرفان، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اچھا یہ بتائیے گا، ہم تو بڑے عرصے سے انتظار کر رہے تھے اور ہم نے کہا تھا کہ چلیں آپ بھی ہمارے اسٹوڈیو میں ہوں گے تو پھر ہم یہ خبر پہ ڈسکس کریں گے، تو بالآخر بھارت مان ہی گیا۔ بھارت تو مان ہی نہیں رہا تھا، یہ سب پھر کیسے ہو گیا؟ جی بالکل عمران، ہم نے 2-3 دن پہلے جو شو کیا تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ڈیڈ لاک ہے وہ صرف اس بات کے اوپر ہے کہ جو انڈیا میں ورلڈ کپ کھیلا جائے گا اس کے سیمی فائنل اور فائنل وہ چاہ رہے ہیں کہ بھارت سے باہر نہ جائیں، وہ بھارت میں ہوں۔ پاکستان کا سٹانس یہ تھا کہ جو لیگ میچ ہم نے کھیلنا اور اس کے علاوہ پاکستان اگر سیمی فائنل اور فائنل میں پہنچتا ہے تو وہ بھی نیوٹرل وینیو پہ کھیلا جائے، اور بھارت دوسری طرف یہ چاہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ وربل ہو، جنرل ڈسکشن کے اندر یہ ایگری کر جائے پاکستان، بٹ پاکستان کا ماننا یہ تھا کہ یہ ڈاکومنٹڈ ہونا چاہیے، ریٹن کانٹریکٹ کے اندر آنا چاہیے، اور سم ہاؤ یہ دیکھا جائے تو پاکستان کی یہ وکٹری ہے، جیت ہے کہ پاکستان اس کو ڈاکومنٹ کروانے میں کامیاب ہوا، اس کو ریٹن ایگریمنٹ کی صورت میں لے کے آیا۔ بٹ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ایم اے یو کے اوپر بھی یہ ایگریمنٹ ہی تھا تمام بورڈز کا کہ پاکستان آ کے کھیلیں گے، بھارت اسے ڈینائل کر چکا ہے۔ اگر آپ اس سے پریویس بات کریں، بگ 3 جب آیا تھا تب بھی یہ ڈاکومنٹڈ ہی تھا کہ پاکستان میں آ کے 4 اس نے جو بائی لیٹرل سیریز کھیلنی ہے وہ بھی ڈاکومنٹڈ تھا، وہ بھی کانٹریکٹ تھا، بھارت اسے ڈینائل کر گیا۔ تو یہ سم ہاؤ فیس سیونگ کے لحاظ سے تو ہماری، میں ضرور کہوں گا، آج بہت بڑی وکٹری ہے، بٹ فیوچر میں جا کے کیا ہوگا، کیا بھارت اس کو ایگری کرے گا اپنی ریٹرن کی ہوئی چیز کو، یہ ایک علیحدہ کوسچن ہے، اور اس پہ پریسیڈنٹ تو یہی بتاتا ہے کہ بھارت ہمیشہ ریٹرن چیزوں کی طرف کرنے کے باوجود بھی ڈینائل موڈ میں چلا جاتا ہے۔ بٹ پاکستان اوبیسلی اس دفعہ ڈیفرنٹ سٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ آیا۔ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ کسی چیئرمین نے اس طرح برابری کے اوپر بات کی، ایکوالٹی کے اوپر بات کی، ریٹرن کے اوپر بات کی، اور آئی سی سی کو مجبور کیا۔ آئی سی سی نے ایک سم ہاؤ پاکستان کو بھی پریشرائز کیا کہ پاکستان اوبیسلی ایک سب سے بڑا سٹیک ہولڈر تھا، 15-16 ارب ہم اپنے اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن میں لگا چکے تھے، اور ہمیں ڈر تھا کہ خدا نخواستہ، جہاں ڈرایا بھی جا رہا تھا بھارتی میڈیا خاص طور پہ کہ پورا چیمپئن ٹرافی پاکستان سے شفٹ اوور کر کے ساؤتھ افریقہ یا بھارت میں منتقل ہو سکتی ہے، اور ہمیں ڈر تھا کہ یہ سارے پیسے کہیں ویسٹ نہ ہو جائیں۔ اور آج اچھی ایک اور خبر بھی ہے کہ آئی سی سی کا ڈیلیگیشن بھی تمام اسٹیڈیم کو ایک دفعہ ریویو کرنے کے لیے آ چکا ہے۔ کراچی ابھی وزٹ کر رہے ہیں، میرے سورسز کے مطابق وہ ملتان بھی جائیں گے۔ ایک بات یہ کی جا رہی ہے کہ جو وینیوز ہیں شاید پنڈی کی بجائے ملتان کو پریفرنس دی جا سکتی ہے۔ اچھا عرفان، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بھارت فائنلی مان گیا اور بڑی پاکستان کے لیے خوش آئند بات ہے کیونکہ اپنے موقف پر ڈٹا بھی رہا، آگے اب کیا مرحلہ ہوگا؟ فائنل جو شیڈیول ہے وہ کب تک جاری ہوگا؟ دیکھیں، یہ سب سے بڑی جو ایک لکونا کہنا چاہیے وہ اسی چیز کا تھا کہ پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا تھا، اور پاکستان کہہ رہا تھا کہ آپ اس کو ریٹرن کریں، ایگریمنٹ میں لے کے آئیں، تو پھر ہی اوبیسلی اس کے بعد اسکیجول اناؤنس ہونا تھا۔ آئی سی سی کا ڈیلیگیشن میرا خیال ہے آج یا کل تک تمام وینیوز کو دیکھ لے گا، اور جو ایک میں ابھی بات کر رہا تھا کہ شاید ملتان کو بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے، اس کی 2-3 ریزن ہے۔ ایک تو سپیس زیادہ ہے، دوسرا گراؤنڈ زیادہ خوبصورت ہے، تیسرا یہ ہے کہ ملتان کا اسٹیڈیم سٹی سے ذرا باہر ہٹ کے بنایا گیا ہے، اور سٹی کو کارڈن آف کرنا نہیں پڑتا، آپ اتنا سرٹن ایریا کو کر کے اپنی ٹریولنگ کو مینیج کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ پنڈی اسٹیڈیم کو کرتے ہیں تو اسلام آباد بھی آپ کو کارڈن آف کرنا پڑتا ہے، آپ کو پنڈی بھی اپنی کئی جگہوں پہ آپ کو روڈز کو کلوجر کی طرف لے کے جانا پڑتا، تو شاید اس چیز کی وجہ سے اس کو کنسیڈریشن میں لایا جا رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کیونکہ سیٹرڈے سنڈے پھر آگے آف ڈیز آ جائیں گے، تو کل ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ کا اسکیجول آئے۔ اگر کل نہیں آتا تو پھر موسٹ لائکلی منڈے تک ضرور یہ آ جائے گا، اور براڈ کاسٹر کو میرے سورسز کے مطابق
ऑलरेडी बता दिया गया है कि आप अपनी प्रिपरेशन करें. शायद लास्ट वीक ही बता दिया गया था दुबई के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें. अच्छा इरफान, But announce हो जो जाएगा. अगले 3 आईसीसी बड़े इवेंट्स आ रहे हैं वो भारत में हैं और 2026 का जो इवेंट है T20 वर्ल्ड कप, तो उसके लिए क्या न्यूट्रल वेन्यू कौन सा हो सकता है आपके ख्याल में? ये देखिए इमरान, अभी तक जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे सामने आया उसमें 2025 का वुमेन वर्ल्ड कप, 2026 का भारत का वर्ल्ड कप जो मेन वर्ल्ड कप है T20, उसमें भारत और श्रीलंका को होस्ट है. ठीक है. अभी तक सोर्सेज के मुताबिक ये है कि कोलंबो को कंसीडर किया जा रहा है कि पाकिस्तान अपने मैचेस कोलंबो को खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान के एक क्लॉज उसमें डाली गई है कि पाकिस्तान अपना न्यूट्रल वेन्यू खुद चूज कर सकता है. दैट कुड बी दुबई और कोलंबो. मेरा ख्याल है कोलंबो इसलिए करेंगे कि वो मैनेज करना आसान होगा. ऑलरेडी ब्रॉडकास्टर उधर मौजूद होंगे और पाकिस्तान को यही कहा जाएगा आप उसको एक्सेप्ट करें. एक इसमें ना थोड़ा सा वेरिएबल साइन भी है इस सारे एग्रीमेंट के अंदर. वो ये है कि किसी भी मोमेंट के अंदर ये इस मसले को न्यूट्रल वेन्यू के मसले के लिहाज से, हाइब्रिड मॉडल के लिहाज से या फ्यूजन मॉडल के लिहाज से बोर्ड ऑफ गवर्नर की तरफ जाया जा सकता है, वोटिंग की जा सकती है. मुझे लगता है ये क्लॉज इसीलिए डाली गई है बीसीसीआई की तरफ से या आईसीसी की तरफ से कि अगर किसी वजह से पाकिस्तान को कंपेल करना है या भारत को दोबारा ये चाहेगा कि अपने कंट्री में दोबारा पूरा का पूरा इवेंट करवाए, तो पाकिस्तान को फिर कंपेल किया जाए. ये देखें जी, वोटिंग हुई और वोटिंग में ये फैसला, ये डिसीजन आया कि भारत में ये इवेंट होगा. मुझे ये लगता है कि ये उनकी इंटेंशन इस तरफ है और शायद ये क्लॉज की अदरवाइज डालने की कोई रीजन या लॉजिक बनती नहीं थी. और अभी भी आप ये देखें कि डिसीजन जब आना था तो आप वोटिंग की तरफ नहीं गए, आप इस चीज की तरफ आए. और ओबियसली क्योंकि एमओयू में ये रिटर्न था कि पाकिस्तान इसकी होस्टिंग करेगा, तमाम मैचेस पाकिस्तान में होंगे, उसमें भारत ने भी साइन किया था. तो बट ये मेरा ख्याल है ये क्लॉज पे एक दफा रिव्यू करने की जरूरत है कि ये क्यों डाली गई. ठीक है, उसमें तो अभी वक्त है, तो फिर हम देखेंगे कि आगे क्या होता है. फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इरफान ज़हीर हमारे से. और ये अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट शायकीन के लिए भी खास तौर पर, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बड़ा स्टांस लिया था जी और भारत को ये मजबूर कर दिया हमने कि जी वो भी जैसे हम 2 मंथ से ही बात करें ऑलमोस्ट इरफान ज़हीर भी इस पर कह रहे थे कि जी स्टांस अपना स्ट्रांग रखना चाहिए और पाकिस्तान तो हमारी मेहनतें भी रंग ले आई, हमारी मेहनतें भी रंग ले आई और फाइनली ये कि कामयाबी नसीब हुई है.